تو اس لیے وضو کا پانی کو منہ میں لیتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اس سے یہ پتا کرنے کے لیے کہ کہیں پانی خراب تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ناک میں لیا جاتا ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی لیتے ہیں، چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرتے ہیں، یہ پاکی صفائی ہے، ناک کی پاکی صفائی ہو جائے، ناک میں کسی چیز کی گندگی نہ ہو۔ ناک میں جیسے ہی پانی لیتے ہیں تو اس کی بو معلوم ہو جاتی ہے، اس کی باس معلوم ہو جاتی ہے، ناک سے ہی ہم کو باس کا پتہ چل جاتا ہے، عطر کی کون سی خوشبو ہے، یہ کون سا عطر ہے، عود ہے، جنت الفردوس ہے، جنت المعلا ہے، ان چیزوں کو ہم منہ سے پتہ نہیں کر سکتے، ناک بند کر کے ہم عطر کا خوشبو پتہ نہیں کر سکتے، ہاتھوں سے عطر کی خوشبو کا پتہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی لینے سے پانی کی بو کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونے کا نمبر آتا ہے۔ اس لیے ان تینوں کاموں کو کرایا گیا تاکہ وضو کے 4 فرضوں میں کوئی کمی نہ ہو، پانی گندا نہ ہو، پانی کے اندر بدبو نہ ہو، پانی کا رنگ بدلا ہوا نہ ہو۔ اس لیے چہرہ دھونے سے پہلے یہ 3 کام کرائے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے رمضان کے روزے آنے سے پہلے شعبان میں رمضان کے روزوں کی پریکٹس کرائی جاتی ہے تاکہ رمضان کے روزوں میں کوئی کمی نہ ہو سکے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان سے پہلے روزے رکھ لو، 15 کے بعد نہ رکھو، شب برات کے بعد شعبان کی 15 تاریخ جب آ جائے اس کے پہلے 1 2 4 دن میں 1 مرتبہ، 8 دن میں 1 مرتبہ رکھ لو، لیکن شعبان کی 15 تاریخ کے بعد شب برات کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ کہیں روزے دار کے اندر کمزوری پیدا نہ ہو جائے، اس کی صحت خراب نہ ہو جائے، کمزوری پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے روزہ رکھنے کا حکم، فضیلت، ثواب، اجر اس لیے بیان کیا گیا تاکہ رمضان کے روزے میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور ایک مثال دی علماء کرام نے، فرض نماز 5 ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت، لیکن ان فرضوں سے پہلے فجر کی نماز فرض ہے، اس کے پہلے 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی فرض نمازوں سے پہلے جو سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا زیادہ ہے، دنیا سے بھی زیادہ، دنیا کی چیزوں سے زیادہ، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، کیا نہیں ہے دنیا میں، کیا نہیں ہے دنیا میں، لیکن اللہ کے نزدیک فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کا مقام دنیا سے بھی بڑا ہوا ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے، پیسوں سے، دولتوں سے، اشرفیوں سے، درہموں سے، ہر چیز سے بڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے سنت مؤکدہ ادا کر لیا کرو، لیکن اگر امام نماز شروع کر چکا ہے، فرض نماز شروع ہو چکی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ سنت پڑھنا ہے یا فرض نماز میں شامل ہونا ہے؟ علماء فرماتے ہیں فرض کا مقام سنت سے بڑھ کر ہے، اس لیے فوراً فرض نماز میں شامل ہو جاؤ، آ جاؤ، پہلی رکعت چل رہی ہو، دوسری رکعت چل رہی ہو، فوراً فرض نماز
بعض علماء فرماتے ہیں امام اگر پہلی رکعت میں ہے تو کسی کونے میں کھڑے ہو کر جلدی سے 2 رکعت سنت پڑھ کر نماز میں شامل ہو جاؤ. یہ فرض نماز سے پہلے فجر کی سنت مؤکدہ کا مقام ہے. اس لیے کہ جب فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد کوئی نماز اس دن کی فرض کے علاوہ پڑھنا جائز نہیں. جیسے ہی سورج نکلتا ہے، فجر کے بعد کا سورج ہو، عصر کے بعد ڈوبنے سے پہلے کا سورج ہو، ان دونوں وقتوں میں کہیں دوسروں کی عبادت کا اور ان کی جو طریقے ہیں سورج کی عبادت کرنے کا، نکلتے وقت میں اور ڈوبنے کے وقت میں جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھو. عصر کے بعد فرض پڑھ لیے، آپ کی قضا نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عمر قضا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی وہ پڑھنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ فرض نماز کے بعد نفل پڑھنے کی، سنت پڑھنے کی، قضا نماز پڑھنے کی، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں کہیں دوسروں کی سورج کی پوجا کرنے میں مشابہت نہ ہو جائے. اس لیے مصلیوں کی بھی ذمہ داری ہے. ہر چیز امام کے اوپر چھوڑ دینا، ہر چیز مؤذن کے اوپر چھوڑ دینا. اگر آپ نے نماز میں آیا، وضو کرتے وقت آپ نے دیکھا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور اس کا سطر کھلا ہوا ہے. بہت سارے لوگ اتنے چھوٹے کپڑے پہن کے آتے ہیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پچھلا حصہ کھل جاتا ہے تو وضو نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ان کو پیار سے، محبت سے، حکمت کے ساتھ الگ بلا کر ان کو محبت سے سمجھانا چاہیے کہ وضو کرنے کے وقت میں ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک سطر ہے. نہ گھر میں کھلا رکھنے کی اجازت ہے، نہ پارکوں میں کھلا رکھنے کی اجازت ہے، نہ کسی اور جگہ پر ان چیزوں کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سطر کو چھپائے. عورت کا سطر الگ، مرد کا سطر الگ. اگر نماز کے وقت میں آپ نے دیکھا ایک آدمی رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں گیا اور اس کا جھکشر اوپر چلا گیا اور سطر کھل رہا ہے، تو اگر وہ نیت کرنے سے پہلے آپ نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو محبت اور پیار سے سمجھانا چاہیے. اگر اس نے نیت کر لیا ہے، نماز کی نیت باندھ لی ہے، تو اس کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ یہ جو آپ کا کپڑا ہے رکوع میں جانے سے، سجدے میں جانے میں کھل جاتا ہے، آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کا وضو نہیں ہوتا. تو اس لیے فرض نماز سے پہلے جو سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی عصر کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا فرض نماز کے بعد، اس کو سمجھانا چاہیے. اگر نہیں مان رہا ہے تو امام سے ملانا چاہیے، نہیں مان رہے ہیں تو علماء سے ملانا چاہیے. محبت اور پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد نہ نفل پڑھنا جائز ہے، نہ عمر قضا پڑھنا جائز ہے، کوئی نماز نہیں، بس اس دن کی وہ نماز. تو ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پڑھنا ضروری ہے. جمعہ کی نماز پڑھتے ہی نکل جاتے ہیں. جمعہ کی نماز کے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پڑھنے پر ثواب، نہ پڑھنے پر گناہ ہے. جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا ہے. اللہ کے نبی کی سنت ہے، پیارے آقا کی سنت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جیسے ہی دعا ہوئی نکل پڑے
پڑھتے ہیں سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں سنت کو چھوڑنے کی عادت بنا لو گے تو اللہ واجب چھوڑنے کی اس کو ہمت پیدا ہو جائے گی۔ جو نفل چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا سنت اس کی زندگی سے چھوٹتی چلی جائے گی۔ جو سنت چھوڑنے کا عادت بنا لے گا واجب چھوڑنے کی عادت بن جائے گی۔ جو واجب چھوڑنے کی عادت بنا لے گا فرض نماز چھوڑنے کی عادت بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی واجب الوتر کو چھوڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب وتر پڑھو، عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھو، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے پڑھو، عصر کے پہلے کی 4 رکعت غیر سنت مؤکدہ ہے، پڑھنے پر ثواب ہے، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو پڑھنا چاہو تو پڑھو، اگر وقت نہیں ہے تو نہ پڑھو۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ مثال دے کر علماء فرماتے ہیں جیسے فرض نمازوں سے پہلے سنت نماز رکھی گئی وہ اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر نماز کی محبت پیدا ہو جائے، نماز میں دل لگے، نماز میں خیال آئے۔ کتنے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں دوڑ کر آتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں پوچھتے، ٹوپی بھی نہیں پہنتے۔ محبت سے سمجھنا چاہیے کہ ٹوپی پہننا مسلمانوں کی نشانی ہے، اسلام کی علامت ہے۔ کیا فرق رہ جائے گا؟ اب مسجد میں بھی ویسے ہی آ گئے، مسجد کے باہر بھی ویسے ہی چلے گئے۔ پہننا نہ پہننا وہ مسئلہ الگ، پہنو گے تو بھی نماز ہو جائے گی، نہیں پہنو گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن مسجد کو آنے کا ایک یونیفارم ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا مسجد کو آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوارو، ہر نماز کے لیے سنوارو، صرف جمعہ کے لیے، شب برات کے لیے، شب قدر کے لیے، عید کے لیے نہیں، بلکہ مسلمان جب بھی مسجد کو آئے خوشبو لگا کر آئے، اچھے کپڑے پہن کے آئے اور ادب کے ساتھ ڈرتا ہوا سیدھا پاؤں رکھ کر اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ نماز پڑھنا نہیں آتا، اللہ نماز سکھا دے۔ اے اللہ رکوع کرنا سکھا، سجدہ کرنا سکھا، یا اللہ سلام کرنے کا طریقہ سکھا دے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، یہاں رحمت سے مراد عبادت کے اندر خشوع، عبادت کے اندر تقوی، عبادت کے اندر دل لگنے کی دعا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اسی لیے فرمایا نفل نمازوں کی پابندی کرو، نفل پڑھ لو، کل قیامت کے دن اللہ فرض نمازوں کو تولے گا۔ اگر فرض نمازوں میں کمی رہ جائے گی تو اللہ کہے گا کہ دیکھو اس کے پاس نفل نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے۔ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نفل نمازوں کو لے کر فرض نمازوں میں جو کمی رہ جائے گی اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آج کی فجر کی نماز 100% 100% قبول ہو گئی، کچھ نہ کچھ تو کمی رہ جائے گی۔ کبھی گھر کا خیال آ گیا، کبھی دکان کا خیال آ گیا، کبھی رکعت بھول گئے، کبھی زبر زیر میں فرق آ گیا، کبھی سورت آگے پیچھے ہو گئی، پہلی رکعت میں سورۃ الفلق پڑھ لیے، پھر خیال آیا دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لیے، پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لیے، پھر خیال آیا انا اعطیناک پڑھ لیے۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نمازیں
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ میری نماز کو قبول فرما. اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کو دیکھنے کے لائق نہیں. انبیاء علیہ السلام کی نمازیں ایسی تھی، وہ نماز میں اللہ کو دیکھتے تھے. ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. بس یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، یہ نیت کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تو تجھے نہیں دیکھ رہا ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو. ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کو جانے سے پہلے بیٹھ کر ایک چھوٹی سی دعائیں پڑھ لو. اللہم اغفر لی ذنبی، وہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نماز میں خشوع پیدا کرے گا. اس لیے نوافل کو اگر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نوافل میں، فرض نمازوں میں اگر کمی رہ جاتی ہے تو ان فرضوں میں نفل نمازوں کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کریں گے. دوڑتے ہوئے آئے، امام رکوع میں ہے، وہی چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے رکعت بن لیے اور رکعت بننے کی حالت میں رکوع میں آ گئے. کہیں امام صاحب اٹھ گئے تو رکوع سے اٹھ گئے تو میری رکعت چلی جائے گی. نہ نیت باندھی، نہ ثنا پڑھا، نہ کچھ کیا، وہیں سے بھاگتے بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر ایسے رکوع کر کے فوراً رکوع میں چلے گئے. ایک بار بھی سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کی ان کو توفیق نہیں ملی، وقت نہیں ملا. رکعت کو پانے کی چکر میں ایسی نماز دوڑتے ہوئے، ہمتے ہوئے، سانس ہمارا پھول رہا ہے. اللہ کا خیال کہاں سے آئے گا؟ نماز کا مطلب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ رکوع کا کیا مطلب؟ رکوع کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع میں کیا نیت کرنا چاہیے؟ رکوع میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ یہ سب چیزیں اگر حاصل کرنا ہو 10-15 لحظے پہلے مسجد کو آنا چاہیے، اطمینان سے وضو کرنا چاہیے اور وضو کے اول کی بعد کی دعائیں جو نفل سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد آ کر سنت پڑھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا آدمی اس کے بعد جب فرض نماز میں کھڑا ہوگا تو کیا مزہ آئے. سنت پڑھ لیا، فرض نماز سے پہلے دعا بھی کر لیے، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا. نماز کے خیال میں بیٹھا ہے، جیسے ہی مؤذن اقامت شروع کیا تو یہ آیا اور آ کر نماز کی نیت باندھ لے تو وہ مزہ ملے گا، وہ مزہ ملے گا، اللہ کا وہ خیال آئے گا. کر کے تو دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو اس نماز میں کیا مزہ آئے گا جو اس سے پہلے سنتیں پڑھ لیے، تسبیح پڑھ لیے، وقت ہے تو مغرب میں دعائیں کر لیے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا اقامت اور نماز کھڑی ہونے کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے. اقامت سے پہلے، اقامت سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک، ظہر کی نماز اذان ہوئی، ہم مسجد آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اقامت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ مثال 2-3 مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، ایک وضو کے پانی کی مثال دیا اور ایک سنتوں کی مثال اس لیے میں نے دی تاکہ ہم سنتیں پڑھیں، تاکہ فرض نماز میں سکون ملے، اطمینان ملے، اطمینان حاصل ہو. ایسے ہی رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے شعبان کا مہینہ دیا. 10 تاریخ ہو گئی اب، اور منگل کی رات کو شب برات.
بہت بڑی رات، بہت بڑی رات اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مغفرت والی رات نصیب فرمائے۔ شب برات اس کا نام ہے، شب مغفرت اس کا نام ہے، دعاؤں کے قبول ہونے والی رات اس کا نام ہے۔ آنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے، جانے والوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ عبادت کرنے کی رات ہے، دعا کرنے کی رات ہے، اللہ سے سامنے رونے کی رات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کا ہمارا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک سال تک ہماری عمر کتنی ہوگی، کتنا کمائے گا، کون زندہ رہے گا، کون پیدا ہوگا، کون انتقال کرے گا، یہاں تک کہ کون حج کرے گا، کون عمرہ کرے گا، ہر چیز کا فیصلہ شب برات میں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس رات کی قدر کرو، اس رات کی قدر کرو۔ اس رات کا مطلب یہ نہیں اس رات میں بہترین عالیشان پکوان پکوانا، خشکا خرما پکانا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت بن گئی ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری سمجھتے ہیں، گھر میں عالیشان پکوان پکانا ضروری سمجھتے ہیں۔ شب برات کی 15ویں تاریخ کی رات کو مسجدوں کو لائٹنگ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ سب کا باتیں نہ حدیث میں موجود ہے، نہ کسی اردو کی کتاب کے اندر موجود ہے، بلکہ شب برات میں کرنے کے کام یہ ہے کہ شب برات میں خوب عبادت کرو، خوب دعائیں کرو۔ بہترین پکوان پکانا ہو تو اسی رات کو کیوں، اس سے پہلے بھی پکائیے، پیر کو پکائیے، اتوار کے دن پکا کر کھائیے۔ جو چیز شریعت میں نہیں ہے، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے نہیں کی، وہ مجھے کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اسی لیے اس دن کے کام یہ ہے کہ شب برات جس مسجد میں بھی ہو اس مسجد کو جلدی آئیے، اس دن کی پوری نمازیں پڑھیے، غسل کیجئے، مسجد کو جلدی آئیے، فرض نماز پڑھیے۔ اس دن اگر اردو بیان ہے مختصر اس کو سنیے، اس کے بعد آپ ہیں، آپ کا اللہ ہے۔ لوگوں کے سامنے مسجد میں آ کر، ہاں اس لیے گھر میں ماحول نہیں ہوتا، بچے آواز کرتے ہیں، لوگوں کی آواز رہتی ہے، مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے گھر میں ہمیں نماز پڑھنے نہیں ہوتا، اس لیے مسجد کھلی رہتی ہے۔ مسجد شب برات کے لیے نہیں کھولی جاتی، مسجد عبادت کرنے کے لیے کھولی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ شب برات کے لیے مسجد کھولی جائے گی، نہیں، مسجد کھلی رہتی ہے پوری رات۔ اللہ سے مانگو، توبہ کرو، نماز پڑھو، اگر نماز پڑھنے اگر نہیں ہو رہا ہے تو تلاوت کیجئے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، سورہ یاد کیجئے، 10 سورہ بیٹھ کے اس رات میں یاد کر لیجئے، توبہ کیجئے، امی ابا کے لیے دعا کیجئے، مرحومین کے لیے دعا کیجئے، امی ابا زندہ ہیں تو ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے۔ فیصلے ہونے کی رات ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ آج میں تمام وزیروں کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہوں، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، کیا حالت ہوگی وزیروں کی؟ یہاں بادشاہوں کا بادشاہ اعلان کر رہا ہے کہ شب برات میں یہ چیز دیتا ہوں، وہ چیز دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھپایا، پرچے میں، پیپر میں سوالات لکھ دیے، جوابات بھی لکھ دیے، سوال کو اللہ نے نہیں چھپایا۔ میں نہیں بتاؤں گا کہ شب برات میں کیا کیا ہوگا، اللہ نے بتا دیا، مغفرت کروں گا، پہلے آسمان میں آ جاؤں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، مریض
پورے سال بیماری کے لیے رو رہے ہو، ہے کوئی بیمار میرے سامنے دعا کرے ہمیں اس کی کینسر کی بیماری کو دور کرو، کڈنی کی بیماری کو دور کرو، دل کی بیماری کو دور کرو، دماغ کی بیماری کو دور کرو، پورا سال پیسوں کے لیے پریشان رہتے ہو، حل من مسترزق فارزق له، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی روزی چاہنے والا میں اس کی روزی دوں، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گنہگار شرمندہ ہے اللہ کے سامنے آئے روئے گڑگڑائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ بڑے سے بڑے پاپیوں نافرمانوں آؤ، میں شب برات میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ تو یہ آنے والی رات بڑی عبادت والی رات، نئے کپڑے پہننے والی رات نہیں، عالیشان پکوان پکانے والی رات نہیں، حلوہ پکانے والی رات نہیں، مسجدوں کو لائٹنگ کرنے والی رات نہیں۔ خصوصاً میں نوجوانوں سے، ان کے پیرنٹس سے، ان کے ماں باپ سے، ان کے ماتا پتا سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو شب برات میں کنٹرول میں رکھو، دو کام کرو، یا تو عبادت کرو نہیں تو سو جاؤ، دو ہی کام۔ اس کے بیچ میں جو کام کریں گے یا تو بیکار گزرے گی، چائے کے ہوٹلوں میں گزرے گی، غیبت میں گزرے گی، گلیوں میں شور مچاتے ہوئے گزرے گی، گاڑیوں میں 5-5 4-4 سوار ہو کر شور مچاتے ہوئے گزرے گی، پولیس کے مار کھانے کی ضرورت پڑ جائے گی اور جیل میں بھی جانے کی ضرورت پڑے گی۔ ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ شب برات میں بہت سارے بچے مر گئے، ویلنگ کرتے ہوئے مر گئے۔ ایک بیٹا تھا پالنے والا، گھر کو باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں بیوہ ہے، یہ ایک 25 سال کا نوجوان تھا، شب برات میں دوستوں کے باتوں میں آ کر ویلنگ کرنے گیا، ایسی خطرناک موت آ گئی تو وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر کو چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے شب برات آنے والی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رات میں خوب عبادت کریں، خوب اس کے اندر تلاوت کریں اور خوب اس کے اندر جتنا ہو سکے صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کی فرض نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ شب برات میں آ کر ایسی راتوں میں زیادہ سے زیادہ اپنی فرض نمازیں جو چھوٹی ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ پھر آگے فرمایا وَصُومُوا نَهَارًا، علماء فرماتے ہیں کہ شب برات میں رات میں جاگو، آنے والے دن کا روزہ رکھو، لیکن روزہ رکھنا واجب نہیں، رکھو گے تو ثواب ملے گا، نہ رکھو گے تو کوئی رکھنے والا نہ رکھنے والے کو برا بلا نہیں کہے گا، رکھنے والا نہ رکھنے والے کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں، اور نہ رکھنے والے کو بھی بہت بڑے عالم بن گئے ہو، بہت بڑے ولی بن گئے ہو، آج کا روزہ رکھ لیے ہو، ان کو بھی اجازت نہیں، ان کو بھی اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا شعبان کے مہینے میں، شب برات کے موقع پر، میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کے ساتھ رہوں، اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کرے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم روزے میں رہیں گے، ہمارے اعمال نامہ کیسا ہے؟ ہمارا اعمال نامہ اللہ معاف کرے نمازوں سے خالی، اللہ معاف کرے ہمارا اعمال نامہ جھوٹ سے بھرا ہوا، اللہ معاف کرے ہمارا اعمال نامے میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، پڑھنا آتا ہے پڑھنے کی فرصت نہیں، اللہ معاف کرے ہمارے اعمال نامے میں ماں باپ کو گالیاں ہیں، اللہ معاف کرے ہمارے اعمال نامے میں جھوٹ ہے، ہمارے اعمال نامے میں پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں موجود ہیں جو ہم کر چکے ہیں اب تک، جوانی میں، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، بچے ہونے سے پہلے، بچے ہونے کے بعد ہم نے کیا 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 ہے، ہمارے اعمال نامے میں کیسی کیسی چیزیں ہیں پتہ نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
یرا، ہمارا اعمال نامہ خیر یرا ہوگا، پتہ نہیں میرا اعمال نامہ شر یرا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی پر جادو کیا ہے، حسد کیا ہے، کینہ کیا ہے، بھائی بھائی سے بات چھوڑ کر 2-2 سال ہو گئے ہیں، میرے اعمال نامے میں میری ماں کو میں نے رلایا ہے، میرے اعمال نامے میں میرے باپ کو میں نے اونچی آواز سے بات کیا ہے، اس کو ستایا ہے، تڑپایا ہے، اور میرے اعمال نامے میں میرے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں لا کر ڈالنے کا لکھا ہوا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے ہمارا اعمال نامہ الف سے لے کر یا تک پاک صاف؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھو تاکہ اللہ کے سامنے ہمارا اعمال نامہ آئے تو اللہ کو رحم آ جائے، ہاں گنہگار ہے لیکن روزے کے ساتھ میں چلو میں اسے معاف کرتا ہوں، میں اس کی مغفرت کرتا ہوں، جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کریں، اللہ شب برات نصیب کرے، رمضان کا مہینہ ہم کو نصیب فرمائے، ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ ظاہرہ باطنہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ بروز منگل انشاءاللہ جو رات منگل کی جو رات ہے وہ شب برات ہے، منگل کے دن عشاء کی نماز ہماری مسجد میں 9 بجے ادا کی جائے گی، 9 بجے عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کا خیال رکھیں، کام چل رہا ہے، اگر منگل تک تیار ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت مشکل ہوتی ہے گاڑیوں کو ٹھہرانے کے لیے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس میں آپ مسجد والوں کا ذمہ داروں کا ساتھ دیں، اس لیے منگل کے دن عشاء کی نماز 9 بجے پڑھی جائے گی۔ اس سے پہلے جمعہ میں بھی آپ کے سامنے مسجد کے کارپیٹ کے بارے میں، قالین کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا، الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساتھ دیا، الحمدللہ اللہ قبول کرے، جزائے خیر دے۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے ذمہ دار قالین کا پیسہ وصول کرنے والے الگ موجود رہیں گے، رسید بھی ان کے پاس موجود رہے گی، آپ ان سے ملاقات کیجئے، ذمہ داروں سے زیادہ مسجد کی مدد کرو، مسجد کے قالین کے سلسلے میں آپ حصہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔